फिदक कोई जागीर नहीं थी, उसका क्या फैसला हुआ था? कोई फैसला नहीं हुआ उसके लिए। हजूर पाक ने तो अपनी जिंदगी में उससे बच्चों का, बीवियों का खर्च होता था। बाद में बीबी फातिमा ज़हरा ने मांगा था कि मुझे दे दिया जाए, तो हजरत अबू बकर ने उनके अब्बा की हदीस पढ़ी कि मा तरकना हो वो सदक़तुन, अल्लाह के पैगम्बर का मीरास नहीं होता, जो भी छोड़े वो सदका है। तो इसलिए बात खत्म हो गई। कि पैगंबर इस्लाम फरमा गए हैं कि मैं अब हुकूमत में हूं, जो कुछ भी होगा वो सब हमारा रहेगा। तो बीबी ने जो पहला मुकदमा पेश किया वो मीरास का नहीं है। गौर से सुनिएगा सारे हज़रात, फर्क को समझ लें। आज बीबी ने फौरन नहीं कहा कि मीरास है, बीबी ने कहा कायदतुल यद के तहत, जो भी मैंने कानून पेश किया था, जो शय जिसके पास हो, कहा कायदतुल यद के तहत बाग़े फदक हमारे पास है और कई बरस से हमारे हारी वहां काम कर रहे हैं। इसका मतलब है बाग़े फदक हमारा है। जो शय जिसके पास होती है उसी की होती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ पोजेशन। इसे कहा जाता है अरबी में कायदतुल यद। का कायदतुल यद के तहत हमारे पास है, हमारा है। अगर तुम कहते हो हमारा नहीं है तो तुम दलील लाओ, मुझे दलील की जरूरत नहीं है। अगर तुम दावा करते हो हमारा नहीं है तो तुम दलील लेके आओ, हमारे पास तो है, हमारे पास है, हमारे वहां मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो बाग़े फदक हमारा है। कभी आपका कैसे है? बीबी ने फरमाया दलील मौजूद है कि वह आतदल कुर्बा हक़्क़हू कुरान के अंदर मौजूद है। जब बाग़े फदक पे जंग नहीं हुई तो फै था पैगंबर का। ये मानते हो पैगंबर का था? कहा हाँ पैगंबर का था। कहा जब पैगंबर का था उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे दे दिया। पैगंबर का तो मानते, ये मानते हो कि पैगंबर का नहीं, ये मानते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। का ये मानते हो कि पैगंबर इस्लाम का था तो उन्होंने अपनी ही जिंदगी में मुझे दे दिया था। शहादत के बाद की बात नहीं, जिंदगी में ही मेरे पास था, पैगंबर की हयात ही में मेरे पास था। जब उनके सामने मेरे पास था तो मेरा है। अगर तुम दलील लाते हो कि मेरा नहीं है तो तुम रख लो। का नहीं, अगर आपका था तो आप गवाह लाइए। बीबी ने कहा मुझे गवाह की जरूरत नहीं, गवाह वो लाए तो छीन रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो है आप दलील दे दीजिए, मैं दे दूंगा। बीबी ने कहा क्या दलील मांगते हो? तहरीर की बहस भी लेके आऊंगा, लेकिन सुन लीजिए। कहा कि अगर गवाह ले आए तो मैं मान लूंगा। बीबी ने कहा ठीक है, गवाह मौजूद है मेरे पास। मेरे पहले गवाह है अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो, मेरे पहले गवाह अली इब्न अबी तालिब। तो कहा गया भाई नहीं, अली की गवाही कबूल नहीं है। बीबी ने कहा क्यों? कहा क्योंकि अली आपके शौहर हैं और शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं है। कि भाई तुम्हारे पास कुरान की कोई आयत है, कहीं कुरान में लिखा है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। आया कुरान में कोई आयत है कि इनकी गवाही कबूल है, आदिल की गवाही कबूल है? ये तो नहीं लिखा। शौहर गवाही नहीं दे सकता, बेटा गवाही नहीं दे सकता, ये नहीं वो नहीं। जो लिखा है वो देखो, मुसलमान हो, आदिल हो। क्या नहीं, मैं नहीं मानूंगा, कुरान में नहीं है। बीबी ने कहा अच्छा किसी हदीस में है? का नहीं, हदीस में भी नहीं है कि शौहर बीवी के हक में गवाही नहीं दे सकता, लेकिन कबूल नहीं करूंगा। बीबी ने कहा क्यों? का बस मैं कबूल नहीं करूंगा। फिर कहा बीबी ने ठीक है, उम्मे ऐमन मेरी गवाह है। हजरत उम्मे ऐमन जनाब आमिना रसूल खुदा की वालिदा हजरत आमिना की कनीज थी। अल्लाह ने उन्हें इतनी लंबी जिंदगी दी, पैगंबर की विलादत की गवाह थी। तो पैगंबर इस्लाम को मीरास में मिली। पैगंबर ने कहा आप आजाद हैं क्योंकि माँ की कनीज थी, आपने मुझे पाला है। उन्होंने कहा आपने आजाद किया, लेकिन मैं पूरी जिंदगी आपकी और आपके बच्चों की खिदमत करना चाहती हूँ। तवज्जो हो, मोमिना थी, जनाब सैयदा के पास आए, खिदमत करती थी। बीबी उन्हें माँ की तरह से समझती थी, बेइंतहा खिदमत गुजार। हजरत उम्मे ऐमन, बीबी ने कहा उम्मे ऐमन मेरी गवाह। जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो गई, मैं गवाही देती हूँ। एक मर्तबा कहा गया उम्मे ऐमन की गवाही कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि ये खातून है, खवातीन की गवाही आज ही है, ये तो कुरान में भी है। अब जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो गई। कल लोगों इसी मस्जिद में याद है पैगंबर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा था अगर कभी उम्मे ऐमन गवाही दे तो इनकी गवाही आधी नहीं पूरी है। उम्मे ऐमन की गवाही पूरी है, आधी नहीं है, क्योंकि ये मेरी विलादत की गवाह है। मैं इनकी गवाही को पूरा करार देता हूं। अगर चलेगा मजमा मेरे साथ, क्या उम्मे ऐमन की गवाही पूरी है? सारा मजमा खामोश बैठा रहा। जनाब उम्मे ऐमन ने कहा तुम सबकी खामोशी बता रही है, सबको याद है।
تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ نہیں ہم ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میرے پاس 2 گواہ اور بھی ہیں. بی بی نے کہا میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ. جیسے کہا حسنین میرے گواہ ہیں، میرے دونوں بیٹے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں نابالغ ہیں، اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ بالغ کی گواہی قبول ہوتی. یہ دونوں نابالغ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کروں گا. بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھئی اگر حسنین پہ بھی تم یہ قانون لگاؤ گے کہ اگر بالغ ہوں گے تو گواہی قبول ہوگی، تو پیغمبر اسلام کو یہ بات یاد کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے جب حسن 4 سال کے تھے اور حسین 3 برس کے تھے تو انہوں نے کیوں کہا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے تو ہو جائیں گے. یہ لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں. مکمل کرتا ہوں. چلیں گے تھوڑی دیر اور، وقت تمام ہو چکا، میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں حسنین کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. بی بی نے فرمایا کہ جب میرے بابا رسول خدا نے ان کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں کہا جب جوان ہوں گے تو سردار بنیں گے، کہا ابھی ہیں. ہادان امامان قاما اوقادا. دوسرے مقام پہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کہ یہ جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تبھی تو کہا تھا، اب تو اور بڑے ہو گئے. کہ نہیں ان کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. ایک مرتبہ جب گواہیاں رد کر دی گئیں، بی بی نے کہا ٹھیک ہے. جب تحریر کو بھی پیش کیا کہ نہیں اب میں اس کے متعلق آخر میں مسائل میں پیش کروں گا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا ٹھیک ہے یہ تو مانتے ہو، اب تم کہہ رہے ہو نا کہ میرا نہیں ہے، فے پیغمبر نے زندگی میں دے دیا تھا، نہیں مانتے، یہ مانتے ہو میرے بابا کا؟ کہا ہاں یہ مانتے ہیں رسول خدا کا. کہا ٹھیک ہے پھر یہ نہ مانو میرا ہے، میرے بابا کا تھا، اب ان کی وارثہ میں ہوں. فے رسول خدا کا، رسول خدا کے بعد میں ان کی وارثہ، میری میراث ہے. کہ نہیں میں آپ کی میراث تسلیم نہیں کرتا. بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مجھ سے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، یا لا نورث ولا نورث، کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. فما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا. تو آپ پیغمبر کی میراث نہیں ہیں. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا کہ جب نہ ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اتریثو اباک ولا اریثو ابی لقد جئت شیئا فریا، اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا تم اپنے بابا کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ اسلام میں بدعتیں نہ لاؤ، بیٹیوں کی میراث کا انکار نہ کرو. لیکن نہیں پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ہر بات میں مجھ سے گواہ مانگتے ہو. کیا تمہارے پاس اس حدیث کا جو تم نے ابھی گھڑی ہے کوئی گواہ ہے؟ ہر بات پہ گواہ مانگتے ہو نا کہ اس پر گواہ لاؤ، گواہ لاؤ، گواہ لاؤ. یہ جو حدیث ابھی تم نے پیش کر دی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم کسی کے وارث نہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ نہیں میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو میراث نہیں دوں گا. ایک مرتبہ کسی خاتون کی آواز آئی، کہا کہ نہیں بابا جان، جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، میں پردے میں سن رہی تھی. پیغمبر نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ بھی کسی کے وارث نہیں. تو اب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نہیں اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے، بیٹی نے گواہی دے دی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹی کہتی ہے میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو. اب امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کہا نانی اماں آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی کیسے وارث ہو؟ گھبرا رہے ہیں حضرات، وقت نہیں یار، توجہ سے سنیے گا، میں مکمل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا کہ نہیں اب ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے، ہم آپ کے اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی میراث صدق، آپ کی میراث نہیں ہے. بی بی نے کہا میں کیسے اس حدیث کو مان لوں؟ قرآن کریم میرے بابا پہ نازل ہوا تھا
قرآن کو کوئی میرے بابا سے اور میرے شوہر علی سے بہتر نہیں جانتا. یہ کیسی حدیث لے کے آئے ہو جو قرآن کریم کے خلاف ہے؟ مجمع ہو میرے ساتھ. آخری فرق تک جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو آخر تک نظر نہیں آ رہا. اب عزیزان گرامی غور سے سنیے گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. خاتون جنت نے کہا تم کیسی حدیث لے کے آئے ہو؟ وہ حدیث جو قرآن کریم کے خلاف ہے. حدیث پیش کرتے ہو کہ نہ انبیاء کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث، جبکہ قرآن میں آیات ہیں. اب یہاں بی بی نے آیات شاید زیادہ پیش کی ہیں. میرے ذہن میں بی بی کی طرف سے 3 آیات اسی وقت موجود ہے جو بی بی نے پیش کی. میرے ذہن میں 3 ہی آیات ہے جو سلام اللہ علیہ نے پیش کی ہیں. پہلی آیت بی بی نے فرمایا قرآن کریم میں ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اے ایمان والو کہ جب بھی میراث دو تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہوگا. کہ جب اللہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والوں تو کیوں نہیں کہا انبیاء کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کہ جب اللہ نے سب کے لیے کہا تو اللہ کہہ دیتا کہ اس میں یہ گروہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. کوئی بھی اللہ نے نفی نہیں کیا. اللہ نے کہا سب ایمان والوں کی بیٹیوں کا حصہ آدھا بیٹوں کا دگنا ہے. تو اس آیت میں نفی نہیں کہ نہیں میں تسلیم نہیں کروں گا. بی بی نے کہا آیت سن. جناب زکریہ نے دعا فرمائی ہے. جناب زکریہ ہے نبی. رب حبلی من لدنکا، پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. سب نے لکھا جناب زکریہ کے صرف ایک ہی بیٹا ہوا، نام ہے نبی یحییٰ. کہ تم کہتے ہو انبیاء نہ کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے زکریا نے کہا پروردگارہ بیٹا دے. نبی زکریا نبی، اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ وہ نبی. جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی. جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلند تر سلامات. برائے شیخ و سلامتی سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات. بس بے وقت نہیں، میں بہت معذرت چاہوں گا، مجھے پہنچنا ہے، میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اس مقام پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو جملہ پیش کیا ہے، آیتیں میں نے 2 پیش کی، تیسری آیت پیش کی کہ تم کہتے ہو انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ کسی کے وارث نہیں. ایک اور آیت سن لو، وَوَرِثَ داؤد و سلیمان، داؤد کے وارث بنے سلیمان. کہ داؤد بھی نبی سلیمان بھی نبی. داؤد باپ تھے، سلیمان بیٹے تھے. اللہ نے قرآن میں اتنی آیتیں پیش کی ہیں، کبھی نہیں کہا میرے بابا نے یہ آیتیں منسوخ ہیں، ان کے حکم ختم ہو گئے. جب قرآن میں لکھا انبیاء کے وارث ہیں تو تم کیسے انکار کرتے ہو؟ قرآن میں آیات ہیں، ان آیات میں لکھا ہے انبیاء کے وارث ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی میراث نہیں ملے گی. جب اتنی تفصیل آئی تو بی بی نے جب تحریر پیش کی، کسی ایک نے تحریر کو بس جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. میرے ساتھ رہیے گا، میرے دونوں عزیز فرزند ابھی آپ کے سامنے نوحہ پیش کریں گے. سید علی شناور اور سید علی جی، میں پیش کر رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں، مسائل سنیے گا. آج ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جملہ کہا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. کہا کہ یہ مت سمجھنا یہ مقدمہ ختم ہو گیا. آج یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا. میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گا. یہ جناب سیدہ کہتے ہیں واللہ خدا کے قسم میں یہی مقدمہ دوبارہ پیش کروں گی. والحکم اللہ
اس دن حاکم خود خدا ہوگا، فیصلہ کرنے والا خود اللہ ہوگا. والزعیم محمد، میرا مقدمہ لڑنے والے میرے بابا محمد مصطفیٰ ہوں گے.